السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں 10 ٹاپک پر۔ 10 ٹاپک یہ ایسے ہیں کہ جس سے سارے انفارمیشن والے ہیں اور سارے ہمارے فائدے کے لیے ہیں، کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے اور ہمارے لیے کیا حکم ہے، اور ہمیں زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے، اور ہمارے لیے ان میں نصیحت کیا ہے۔ اس میں جو ہے وہ سنت کے بارے میں بھی ہے، فرض کے بارے میں بھی ہے، آخرت کے بارے میں بھی ہے، دنیا کے بارے میں بھی ہے، اور اس میں اللہ کی قدرت کے بارے میں بھی ہے، اسلامی تاریخ اور قرآن نصیحت کے بارے میں بھی ہے۔ یہ سارے ٹاپکس ہیں اور ان میں الگ الگ جو ہے وہ ہمارے لیے انفارمیشن ہے۔ میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا حال۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے تقریباً 100 سال بعد پیدا ہوئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ 8 جگہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم شمود کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ اس قوم کو اپنی شان اور شوکت، عزت و بڑائی، فخر، غرور اور شرک، بت پرستی پر بڑا ناز تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ وہ اس پیغام حق کو سن کر نفرت کا اظہار کرنے لگے اور حجت بازی کرتے ہوئے نبوت کی سچائی کے لیے پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکالنے کا مطالبہ کرنے لگے، جیسے کہ معجزہ ہمیں دکھائیں تو ہم جو ہیں وہ پھر آپ کی بات مانیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر سخت چٹان سے اونٹنی پیدا کر دی، مگر اپنی خواہش کے مطابق معجزہ ملنے کے بعد بھی اس بدبخت قوم نے نہیں مانا اور کفر نافرمانی کی اس حد تک پہنچ گئی کہ اونٹنی کو قتل کر ڈالا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا۔ اس جرم عظیم اور ظالمانہ فیصلے پر غیرت الہی جوش میں آئی، اور 3 دن کے بعد زوردار چیخ اور زمین میں زلزلے نے پوری قوم کو تباہ کر ڈالا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ فلسطین ہجرت کر گئے۔ ٹاپک نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ دیمک کے بارے میں ہمیں اس میں بتایا جائے گا، اور اللہ کی قدرت اور بڑائی کے بارے میں اس سے ہمیں پتہ چلے گا۔ اس ٹاپک میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک عجیب نابینا مخلوق دیمک بھی ہے۔ وہ نابینا ہونے کے باوجود سردی، گرمی اور بارش سے بچنے کے لیے شاندار مضبوط ٹاور نما گھر بناتی ہے، جس کی اونچائی ان کی جسامت سے ہزاروں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ان گھروں کے بنانے میں وہ مٹی اور اپنے لعاب فضلہ کا استعمال کرتی ہیں۔ ان کے گھروں میں بے شمار خانے ہوتے ہیں، جن میں بھول بھلیاں، چھوٹی چھوٹی نہروں کے راستے اور ہوا کے گزرنے کا انتظام ہوتا ہے۔ آخر بینائی سے محروم دیمک کو ٹاور نما شاندار گھر بنانے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ یقیناً یہ اللہ ہی کی کاریگری اور اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔
ٹاپک نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں دینی علم کا حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ابن ماجہ حوالہ ہے یہ، ابن ماجہ 224، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ فائدہ، ہر مسلمان پر علم دین کا اتنا حاصل کرنا فرض ہے کہ جس سے حلال حرام میں تمیز کر لے اور دین کی صحیح سمجھ بوجھ، عبادات وغیرہ کے طریقے اور صحیح مسائل کی معلومات ہو جائے۔ ٹاپک نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں بیویوں کو سلام کرنا۔ جیسے کہ لوگ بہت سے سلام نہیں کرتے یا شرم محسوس کرتے ہیں، تو ان کے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح کے وقت بیویوں کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کو خود سلام کیا کرتے تھے۔ حوالہ مجموعہ الزوائد 218/2۔ ٹاپک نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، آفت بلا دور ہونے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے تو سوائے موت کے اپنے اہل و عیال اور مال میں کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ حوالہ طبرانی اوسط 4412، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹاپک نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں سفارش بطور ہدیہ مال لینا، یعنی کہ رشوت وغیرہ بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی کسی چیز میں سفارش کی اور سفارش کرنے پر سامنے والے نے اس کو کوئی چیز بطور ہدیہ پیش کی اور اس نے قبول کر لی، تو وہ سود کے بہت بڑے دروازے پر پہنچا۔ تو یہ سود سے اس کو مشابہت دی جا رہی ہے۔ حوالہ ابو داؤد 3541، عن ابی امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹاپک نمبر 7، دنیا کے بارے میں گناہ گاروں کو نعمت دینے کا مقصد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کی چیزیں دے رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ حوالہ مسند احمد 16860، عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹاپک نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کا ہولناک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور برپا ہوگا تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بیٹیوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے خبر کر دے گا۔ ٹاپک نمبر 9، طب نبوی سے علاج، منقع سے پٹھے وغیرہ کا علاج۔
حضرت ابو ہنرداری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں منقع کا تحفہ ایک بند تھال میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کھول کر ارشاد فرمایا، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ۔ منقع بہترین کھانا ہے جو پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، پرانے درد کو ختم کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور منہ کی بدبو کو زائل کرتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے اور رنگ کو نکھارتا ہے۔ حوالہ تاریخ دمشق لابن عساکر 60/21۔ ٹاپک نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے حاکموں کی بھی اطاعت کرو۔ حوالہ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ خیرا۔